السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو اندر ویلوگ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا جی، آج ایک بات میں سوچ رہی تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. دو طرح کے لوگ ہمارے اداروں میں کام کر رہے ہیں. ایک تو وہ جو کہ جی بہت پرانے ہیں، جنہوں نے کسی بھی ادارے میں، سرکاری ادارہ ہے، پرائیویٹ ہے، جو بھی ہے، وہاں پہ بہت ٹائم گزارا ہے. ان کا ایک تجربہ بھی ہوا ہوا ہے، ان کا ٹائم بھی گزرا ہوا ہے، انہوں نے محنت بھی کی ہے اس ادارے کو کامیاب کرنے میں، اس کو سکسیسفل بنانے میں، اس کی ترقی میں اپنا بہت سارا ٹائم لگایا، بہت محنت کی، اور آج وہ کسی مقام پہ ہیں، خود بھی اور وہ ادارہ بھی. کسی بھی آپ پرائیویٹ یا سرکاری ادارے کی بات کر لیں. لیکن دوسری جگہ پہ کچھ ایسے لوگ ہیں ان اداروں میں جو کہ ابھی نیو ہیں، جیسے نوجوان نسل یا ینگ جنریشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ لوگ ہیں جو ابھی نیولی ڈگری کمپلیٹ کر کے آئے ہیں، یا پھر جو پہلے سے انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہے کسی سبجیکٹ میں، کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں، کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، تو آپ ان کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن میں اس ٹاپک پہ بات اس لیے کرنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے جو اکثر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، یا اسکول کا ہیڈ ہوتا ہے، یا کالج کا مین ہیڈ جو ہوتا ہے، یا پھر یونیورسٹی کا جو ایڈمنسٹریشن ہے، ان کا جو ڈیسیژن ہے اس سے میں تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گی. مثال کے طور پہ آپ جب نیو لوگوں کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ نئے لوگ آئیں گے، کچھ نیا کریں گے، فریش مائنڈ ان کا ہوئے گا، اچھا انہوں نے نئی نئی ڈگری کی بھی ہوگی تو وہ ہمارے ادارے کو بڑا سکسیسفل بنائیں گے، ہمارے ادارے کو بڑا وہ کامیاب کریں گے. آپ کی بات غلط نہیں میں کہہ رہی، آپ کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن ایسے لوگ جو کئی سالوں سے آپ کے ساتھ ہیں، ان کے پاس تجربہ بھی ہے، ایکسپیرینس ہے، نالج ہے، اور وہ اس کی بیس پہ ہی آپ کے ادارے کو جو ہے وہ سکسیسفل بنا رہے ہیں. اور ابھی بھی اچھا ادارہ اگر آپ کا چل رہا ہے تو آپ کو بیچ میں نئے لوگوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسے اگر پرانے لوگ نہیں نکلیں گے تو نئے لوگوں کو کیسے چانس ملے گا. بھئی ایک انسان کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہو جس نے اپنی زندگی کے کئی سال آپ کو دے دیے، آپ کے ادارے کو دے دیے، اس کی ترقی کے لیے دے دیے، تو ابھی آپ ان کو صرف اس لیے نکال رہے ہو کہ ایج زیادہ ہو گئی، وہ اسٹیمنا نہیں رہا، وہ کام ویسے نہیں کر سکتے، ویسا پرفارم نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو یہ بھولتے ہوئے کہ انہوں نے ہمارے ادارے کے لیے کیا کیا ہے، اور ان کو ہم نکال کے نئے لوگوں کو لے آئیں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ نئے لوگ جو آپ ہائر کریں گے یا اپنے ادارے میں لے کے آئیں گے وہ آپ کے ادارے کو بہت اچھا لے کے آگے جائیں گے. یہ تو چانس پہ ہے نا کہ ہاں وہ آئیں گے، کچھ ٹائم لیں گے، سیکھیں گے، ایکسپیرینس ہوئے گا، تجربہ ہوئے گا، کچھ ٹائم دیں گے. آیا کہ وہ رکتے بھی ہیں اس ادارے میں یا نہیں؟ کیونکہ جو نئے لوگ آج کل کی جو یوتھ ہے، نیو جنریشن ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہمارے اکارڈنگ ہمیں پیکیج نہیں مل رہا، کوئی ہمیں اچھی سیلری نہیں دے رہا، تو ہمیں اس ادارے میں رکنے کی یا یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور آپ اسی چکر میں اپنے پرانے لوگوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور جو نیو ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا کام نہیں. تو پھر نہ آپ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. اس لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد یہ سب ہو رہا ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں روزمرہ زندگی میں، تو آپ بجائے اس کے نیو جنریشن کو زیادہ چانس، ہاں ان کو انٹرنشپ ہے، کچھ ایسی جابز ہیں وہ کریں، وہاں سے سیکھیں، ایکسپیرینس گین کریں، اور اس کے بعد ہی وہ کسی ادارے میں آئیں. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ انٹرویو دینے کے لیے جایا کرتے تھے تو ہم سے ایک کویسچن پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے پہلے اس فیلڈ میں. بھئی ایک انسان نیا نیا آیا، اس نے کہیں کام نہیں کیا، تو اس کا ایکسپیرینس کیسے ہوئے گا؟ آپ اس کو کام دو گے، وہ آپ کے ساتھ کام کرے گا تو اس کا ایکسپیرینس ہوئے گا. خیر یہ تو ایک بات تھی جو میری اپنی میرے ساتھ ہوئی، میں نے سوچا شیئر کر لوں. لیکن اس سے ہٹ کے جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، آپ اس پہ ضرور سوچیں، اور جو آپ کے پرانے ایماندار، اونیسٹ، محنتی اور اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جنہوں نے آپ کے ادارے کے لیے وقف کیا ہے، اب ان کے بارے میں ضرور سوچیے گا. خیر جی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.